کہ یہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو سردی سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے سردیوں میں اس کو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ پہلے گناہ کر کے آؤ پھر وضو کرو، سارے گناہ کیا ہو جائیں گے. تو کوئی بھی حدیث عام نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ شروط اور قیودات لگی بھی ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حکیم آپ کو یا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی پرہیز ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں کسی چیز سے پرہیز نہیں آپ کو یار، بس میں نے میڈیسن دے دی. آپ نے جا کے کیا کیا، گلا خراب تھا آپ کا، سرکہ پینا شروع کر دیا، کولڈ ڈرنک پینا شروع کر دی. ڈاکٹر نے کہا کسی چیز سے پرہیز نہیں ہے، زہر کھانا شروع کر دیا آپ نے. تو ڈاکٹر کہے گا نارملی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے تو پرہیز بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا. تو قسطنطینیہ کی جنگ میں جو شریک ہوں گے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ان نارمل مسلمانوں کو جن سے کوئی بڑا ظلم نہ ہوا ہو. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یزید کے دور میں سیدنا حسین کا قتل ہوا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ نے ان لوگوں کو لٹکایا کیوں نہیں چوک پہ؟ پھر جبکہ آپ کا تو مطالبہ یہی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کیوں نہیں لیا گیا، تو اب آپ بھی لو قصاص سیدنا حسین کے قاتلوں سے. تو میں قطعاً یزید کا حمایتی نہیں ہوں بھائی، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. ہاں کون حقیقی معنوں میں ساتھ ہے اور کون صرف بولنے کی حد تک ساتھ ہے، اس کا قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. مجھے بلا وجہ یزید کے حمایتیوں میں شامل کیا ہوا ہے. اور ہاں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ ایک فیک پوسٹ میری طرف سے میرے نام سے چلائی گئی تھی، اس سے بھی یہ غلط فہمی ہوئی ہے. وہ فیک پوسٹ یہ چلائی گئی تھی کہ یزید چونکہ قسطنطینیہ کی جنگ میں تھا لہذا وہ جنتی ہے، نیچے لکھا تھا مفتی طارق مسعود. وہ میری تھی نہیں بھائی، وہ ملینز میں گئی ہے اور اس پہ لعنتیں لوگوں کی اور وغیرہ وغیرہ. میں نے وضاحتی بیان دے رہا ہوں بھائی، میری نہیں ہے، لیکن وضاحتی بیان چلتا نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کے دور ہے، جس کو چاہو اٹھا لو، جس کو چاہو گرا دو. آپ وضاحتی بیان ہی دیتے ہو، وضاحتی بیان چلتے ہی نہیں ہے. ہمیشہ منفی بات زیادہ چلتی. آپ بتا دو فلاں کی بیوی بہت نیک پرہیزگار ہے، چلے گئی پوسٹ، یہ بولو بھاگ گئی. فلاں کی بیوی بھاگ گئی، ایسے دیکھو وائرل ہوگی. کیا ضرورت پڑنے پر کسی بھی دوست کی پرائیویسی، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی چھان بین کرنا جائز ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے بالکل. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو، اتنا بڑا جرم ہے. نبی نے فرمایا دو آدمی اگر چھپ کے بات کر رہے ہیں نا اور تیسرا ان کی طرف کان لگائے تو اس کے کان میں اللہ پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے کہ جب وہ تمہیں اپنی بات نہیں بتانا چاہ رہے تم کیوں گھسے ہوئے ہو. کیسے ہوتا ہے دیکھو، آپ لیٹے ہوئے ہو آنکھیں بند کر کے، کوئی آ کے بات چیت شروع کر دے، آپ کے نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ آنکھیں کھول کے بتا دو کہ میں جاگ رہا ہوں. کوئی میرے سامنے ایسی بات نہ کرنا جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہو. لیکن گھننے بن کے اگر اور آنکھیں بند کر دیں، خراٹے لینا شروع کر دے، یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. انسان کے کیریکٹر کا بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے. موبائل پکڑا دو کسی کو، وہ گیلری میں کیوں گھس رہے ہو بھائی؟ تم جو کام تمہیں دیا گیا بس ان باکس میں کیوں گھس رہے ہو، واٹس ایپ میں کیوں گھس رہے ہو؟ تو یہ بہت غلط حرکت ہے. یہ کیا نیاز کا، ہاں کوئی ملک کو خطرہ ہو، کوئی ایجنسی کے لوگ ایسے کر رہے ہوں ملک کو، وہ بھی اس حد تک ایجنسیز کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ہر ایک کی پرائیویسی میں بلا وجہ گھستے رہیں، کیونکہ یہ لوگ کال ریکارڈ کر سکتے ہیں. ہر ایک کی کال ریکارڈیں ہو رہی ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، پھر اس کو بلیک میل کر رہے ہیں. حرام ہے، ناجائز ہے. واقعی ملک کو خطرہ ہو کسی شخص سے کہ بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام دشمن قوتوں سے اس کے کوئی ریلیشن ہو رہے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. کیا نیاز کا کھانا جائز ہے؟ جیسے 11ویں کوئی مجھے کھانا کھانا ہی ٹھیک نہیں ہے، روزے رکھنا اچھا عمل ہے. بھائی اسلام میں کھانا کھانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ جب جان پہ بن رہی ہو تو کھانا کھانا واجب ہے جان بچانے کے لیے، بس. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملی کہ کوئی فضیلت ہوئی ہو کہ یہ کھا لیا تو اتنے نیکیوں کا ثواب ملے گا. جہاں بھی فضیلت ملتی ہے روزہ رکھنے کی، سمجھتے ہو، صرف ایک افطاری کی فضیلت ہے، اس میں بھی زیادہ کھانے کی نہیں کہ جب روزے کا ٹائم ختم ہو تو فوراً کچھ نہ کچھ کھا لیا جائے. کتنا کھایا جائے اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا. ایک کھجور سے افطار کر لیا روزہ ہو گیا، تو کوئی فضیلت نہیں ہے کھانا کھانے. ہم لوگ کھانے کھاتے بھی پھوڑتے بھی بہت ہیں اور پھر اس پہ مذہب کے لیبل بھی لگائے میں، یہ محرم کی حلیم ہے، یہ تیجے کا ہے، یہ 11ویں کا ہے، یا 12ویں کا ہے، یا 13ویں کا ہے، یا 14ویں کا ہے، یا 15ویں کا ہے، یہ برسی کا ہے. کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو. تبھی مسلمان ماشاءاللہ اتنا اللہ نے مسلمانوں کو نوازا ہے، برکتیں ہی برکتیں نظر آئیں گی آپ کو. صحابہ سارے ہینڈسم اسمارٹ ہوا کرتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، خوراکیں بہت تھوڑی تھوڑی تھی. اچھا ایک بات ضرور میں بتاؤں، میرا ایک بیان گیا ہے کم کھاؤ، اس پہ کسی نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ کبھی کہتے ہو کہ پیسہ کھانے پہ خرچ کرو، سب سے پہلے پیسہ کس چیز پہ خرچ کرو؟ کھانے پہ. خوراک کیا رکھو؟ ٹائٹ. کبھی کہتے ہو کہ کم کھاؤ. بھائی خوراک ٹائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگیں کھا جاؤ. خوراک کی کوالٹی بڑھاؤ، بادام کھاؤ، پستے کھاؤ، کاجو کھاؤ، دیسی گھی کھاؤ، انڈے کھاؤ،
دیسی انڈے کھاؤ, سمجھتے ہو؟ تو کوالٹی کے لحاظ سے خوراک کیا, کھجوریں کھاؤ, انجیر کھاؤ, انار کھاؤ. آج کل انار آیا ہوا ہے, پھوڑ دو اگر پیسے ہیں, نہیں ہیں صبر کرو. تو آج کیا ہو رہا ہے کہ کوالٹی کو فوکس نہیں کیا جا رہا, کوانٹٹی کو کیا کیا جا رہا ہے, فوکس. تو پھر ہم بھی کوانٹٹی کے حساب سے بڑھ جاتے ہیں, کوالٹی کے حساب سے ہم. آج ہر آدمی کوانٹٹی کے حساب سے 6 آدمیوں کے برابر ہے. ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ, تھے کیا ہے, تو ہم نے کھانا منگوایا نا, تو گننا شروع کیا. ماشاءاللہ کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ کافی زیادہ ہے. تو میں ایسے گن رہا تھا 1 2, انہی پہ میں نے کہا 3 4 5 6 7 8 9. تو ہوٹل والے نے کہا یہ, میں نے کہا یہ 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خیر وہ مذاق تھا. تو اسلام میں کم کھانا ہے, لیکن اچھا ہمارے نبی کی خوراکیں دیکھو کیا زبردست خوراک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بالکل آرگینک. دودھ کیسا پیا, ادھر بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا, ادھر پیا ایسا. اور بکری بھی وہ جو چرنے والی بکری, گائے بھی وہ جو چرنے والی, اونٹ بھی وہ جو آج جو چر بھی رہے ہیں وہ بھی یوریا کی کھاد سے چر کے کھا رہے ہیں. اتنا 2 نمبر ہی ہے نا خوراکوں میں. ہم لوگ زندہ کیسے ہیں, بس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. پھر بھی اب بہرحال اس سے بہتر ہے, کیا کر سکتے ہیں. مرغی کے بارے میں بھی ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے کہ یہ جو فارمی انڈا ہے, یہ مرغی ساری زندگی ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اسٹریس میں گزارتی ہے, اس کو یہ ٹینشن میں گزارتی ہے. آپ دیکھو نا, چوزا نکلا, اس کی لائف انجوائے کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو. میری زمین پہ آ کے دیکھو کبھی, جو میں نے, میرے پاس ایک بڑی جگہ ہے, کچی جگہ ہے, وہ میں نے ادھار لی ہوئی ہے کسی سے. تو میں نے اپنی مرغیاں 50 مرغیاں وہاں جا کے چھوڑ دی. ان مرغیوں کی لائف اسٹائل دیکھو, ان کی خوشیاں دیکھو, ان کا بھاگنا دوڑنا, چوزوں کا انجوائے کرنا. اور یہ فارمی مرغی کو آپ دیکھ لو, دونوں کے انڈے میں کوالٹی کے لحاظ سے فرق ہوگا. پہلے ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے تھے, اب انہوں نے ماننا شروع کر دیا ہے کہ بھائی فرق ہوتا ہے دونوں, اور کھا کے پتہ چل جاتا ہے فرق ہے. تو اسی طرح بکری ہے, اسی طرح گائے ہے. انسان نے بیڑا غرق کر دیا ہے دنیا کی ہر چیز کا, اس کا بس نہیں چل رہا. یہ پلاسٹک کے انڈے کھلانا شروع کر دے. سنا ہے چائنا نے بنا لیے پلاسٹک کے انڈے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھو, لوگ کہتے ہیں ہم یہ آرگینک چیزیں اور بکری پالیں. بھائی جو بعد میں بیماریوں پہ خرچ ہوگا نا, اس سے بہتر ہے کہ آپ دیسی چیزوں پہ خرچ کر لو. میں بلوچستان گیا ہوں, 90 سال کے بوڑھے دیکھے ہیں, خالی بکری کے دودھ پہ چل رہے ہیں. وہ بکری کے دودھ پہ, مرغیوں کے انڈوں پہ, بکریوں کے دودھ پہ, اور روٹی کھاتے ہیں. روٹی بھی انہی کی گندم کی, اور کبھی کبھار ان کو شہد مل جاتا ہے, کہیں سے چھتا توڑ کے لے آتے ہیں. ہمارا تو شہد بھی 2 نمبر ہے. گلوکوز کی دکانیں ہیں جہاں شہد تیار ہو رہا ہے. مجھے ایک بندے نے بتایا, مفتی صاحب کبھی خوشبو لگا کے آؤ, لیاری میں آپ کو وزٹ کراؤں گا. ایک دکان ہے, گلوکوز سے شہد بن رہا ہے, اور ایسے خوبصورت اسٹیکر کے ساتھ وہ کہاں کہاں جا رہا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں امپورٹڈ, یہ بھی 2 نمبریاں بہت ہو رہی ہیں. باہر کی کمپنی کے اسٹیکر چھپوا کے لوکل چیزوں پہ امپورٹڈ لگایا ہوا ہوتا ہے. ہم بوتل سے پڑھ رہے تھے امپورٹڈ جاپان. کھا لیا بے, اسٹیکر میں کتنا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی. جاپان کا نقشہ بنا دو اور اسٹیکر تھوپ دو. بہت دھاندلی ہے, بہت دھاندلی. اس لیے کوئی کہتا ہے نا میں خالص دودھ پی رہا ہوں, تو کہو لطیفہ کسی اور کے سامنے جا کے سنانا. یہ لطیفے اب کیا ہو گئے ہیں, پرانے. خالص دودھ صرف وہی پی رہا ہے جس کی اپنی بھینس ہو, حقیقت ہے اپنی گائے ہو, خود اپنے سامنے نکالے. گوالے پر بھی اعتماد مت کرو, 2 نمبریاں اتنی ہیں. کوئی پتہ نہیں وہ گوالا اپنے گھر لے کے جا رہا ہو خالص, اور تمہیں چونا ملا کے پلا رہا ہو. میں نہیں کہہ رہا گوالوں سے بدگمان نہ ہو, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی. اور کبھی آپ نے باڑوں میں دودھ نکالتے ہوئے دیکھا گوالوں کو؟ گائے وہیں پیشاب کر رہی ہوتی ہے. اب ایسا نہ ہو تم پینا چھوڑ دو, ڈبے سے بہرحال یہ بہتر ہے. وہیں پیشاب کر رہی ہے, اسی کی چھینٹیں بھی اندر جا رہی ہیں, 2-4 مینڈک بھی اچھل کود کے چلے جائیں, کوئی فرق نہیں, چھن کے سب نکل جاتا ہے. تو گندگی اس میں اتنی, اور پھر کھلا کیا رہے ہیں گائے کو. ہم اس پہ خوش ہیں جی, آرگینک دودھ ہے ماشاءاللہ, اس میں اتنے پروٹین اتنے. بھائی گائے کو یا بھینس کو آپ گندم کھلا رہے ہو جو فل کارب ہے, تو اس سے اتنی موٹی ملائی آ رہی ہے اس کے اندر وہ منرلز نہیں آ رہے جو گھاس میں اللہ نے رکھے ہیں. ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے تو دودھ میں ملائی کیا ہے, اتنی موٹی ملائی, اور گاڑھا دودھ, خوشبودار دودھ. تو یہ گائے کا سچی مچی کا نہیں ہے. جب گائے کو ایسے ہی آپ کھلا چھوڑ دیں گے, وہ گھاس کھائے گی, اس کے دودھ میں اتنا ذائقہ نہیں ہوگا, لیکن طاقت کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. لیکن طاقت ایک طرف, تو وہ مشٹنڈے بنے ہوتے ہیں, پھر دودھ پی پی کے آپ دیکھو حال کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے اونٹنی کا خالص دودھ پینے کی ایک دفعہ کوشش کی تھی. بتا دوں وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اونٹنی کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے, تازہ فریش دودھ کہیں سے مل جائے, بہت اچھا ہے, اس میں 0 فیٹ ہے. مجھے لوگوں نے کہا وہ 600 روپے کلو, 1000 روپے کلو خالص لے کر آؤں گا. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنی آنکھوں سے جب تک اونٹنی کا دودھ نہیں نکالوں گا مجھے یقین نہیں آئے گا, اتنے دھوکے ہوئے.
تو ادھر ایک جگہ ہے جہاں اونٹنیاں کھڑی ہوتی ہیں, ہم صبح صبح چلے گئے, ہم نے کہا آج ہم خالص دودھ پیئیں گے اونٹنی کا. تو میں نے کہا جی جتنے کا بھی ہو مجھے چاہیے خالص. اس نے کہا یہ بالٹی میں ابھی ابھی نکالا ہے. میں نے کہا پاکستان ہے, ہم اعتماد نہیں. کہہ رہے سائیں ابھی تمہارے سامنے. میں نے کہا نہ, ہمارے سامنے نکالو. کہہ رہے کہ پھر زیادہ پیسے ہوں گے. میں نے کہا میں دے دوں گا, میرے سامنے نکالو. وہ گلاس لے کے جانے لگا. میں نے کہا پہلے گلاس دکھا, اندر تو نہیں کچھ ڈالا ہوا. پتہ نہیں وہ دوسرا گلاس لایا کیا کیا, یوں 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 کیا, نہیں تھا اندر اس کے کچھ. میں جب گیا نا تو اب ہوشیار دیکھو کتنے ہوتے ہیں. ادھر بندہ کھڑا ہو گیا, ادھر عورت کھڑی ہو گئی. یعنی اونٹنی کے تھن کے ایک طرف آدمی, دوسری طرف عورت, اور دونوں یوں سر چپکے ہوئے اور دودھ نکال رہے ہیں. اب عورت کی وجہ سے ہم جا بھی نہیں سکتے قریب میں یار, کہ یار میں جا کے جھانک کے تو دیکھوں. اور پھر عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ بولیں گے بس کرو مولوی صاحب یار اور کیا چاہیے تمہیں. ہم گئے, انہوں نے گلاس بھی دکھا دیا, کچھ بھی نہیں ہے, بالٹی تھی چھوٹی سی, دودھ نکال لیا. میں نے کہا یا اللہ امید تو یہی ہے کہ اس سے زیادہ اور تو کوئی تفتیش ہو نہیں سکتی. خیر جی ہم دودھ لے کر آئے, خود بھی پیا, بچوں کو ذائقہ ہی نہیں آ رہا, پتلا پتلا پانی پانی لگ رہا تھا بالکل. میں نے کہا یار اونٹنی کا دودھ تو بڑا ایک ایسا ہوتا ہے, پہلی دفعہ پیو تو پیٹ جاری ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایسے جیسے پانی پیا ہو ہم نے. تو میں نے اگلے دن اس کو جا کے بولا یار اتنا پانی, کہتے ہیں سائیں اونٹنی کا ایسا ہی ہوتا ہے. پتہ ہے کیا کہانی تھی؟ بعد میں تفتیش سے پتا چلا ان کمبختوں نے ادھر پانی کا پمپ لگایا ہوا تھا. یہاں ہوتا ہے ادھر سے پائپ آ رہا ہے, ادھر بوتل ہے, ادھر پانی ہے. وہ کیا کرتے ہیں جب یوں کیا نا تو یوں دبایا, ادھر سے پچکاری پانی کی نکلی اور گلاس میں گئی. یہ دونوں پروگرام اونٹنی کے اور ان کے اپنے دونوں ساتھ چل رہے تھے. ادھر سے ایک پچکاری, وہاں سے ایک پچکاری, ادھر سے ڈش 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 ایسے. تو آدھا دودھ آدھا پانی, اور ہو سکتا ہے دودھ کم ہو پانی زیادہ ہو. اس لیے خالص والص جو بولتا ہے نا کہ میں خالص, تو مجھے تو انڈوں پہ شک ہو گیا, یہ ہم انڈا ہی کھا رہے ہیں, کوئی پلاسٹک کی کوئی چیز تو نہیں ہے, کیا کھا رہے ہیں واللہ عالم. خیر انڈا ہے, میں زیادہ وہم میں نہ جائیں آپ. تو یہ ہے پاکستان ترقی کرے گا اور ہم چاند پہ انشاءاللہ. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے کام سے کام رکھو. اونٹنی کا خالص دودھ پینا ہے, اونٹنی پال لو اگر اللہ نے پیسے دیے. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ادھر ایک سیٹ ہے, وہ بھی میری طرح کا ڈسا ہوا ہوگا. اس نے کیا کیا اس کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اونٹنی کا دودھ پیو. وہ کیا کرتا ہے, ان سے بولتا ہے اونٹنی 1 گھنٹے کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ, اتنے پیسے دوں گا میں اس کے. اونٹنی 1 گھنٹے کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ. تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خود ہی نہ دیکھتا ہے پہلے کہ ایسے خوردبین سے کہ اونٹنی ہی ہے, کچھ اور تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں وہ زرافہ پہ کوئی سویٹر پہنا ہے. وہ پھر دودھ نکالتا ہے, گلاس چیک کرتا ہے. تو اس کے بغیر آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی. یہاں اپنی مرغیاں پالو, اپنی بکریاں پالو, اپنی گائے پالو, اپنی بھینس پالو, جگہ ہے تو پالو, نہیں تو کیا کرو بس. پھر یہی پھر مجبوری ہے. پھر ڈبے سے بہرحال پھر بھی یہ بہتر ہے. ڈبے پہ نہیں آؤ کہ کمپنی کا اتنا زبردست, نہ وہ تو زیادہ نقصان دہ. جلی علی بھائی سوال سے بیٹھ کے ختم کرتا ہوں. کچھ لوگ تربیت نہ کر سکنے کے بچے پیدا نہیں کرتے. یہ بنائی بھی بات ہے, تربیت نہیں کر سکتے. بچے کی تربیت بہت آسان ہے, اس کو برے ماحول سے بچاؤ بس. بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, خود بخود مسلمان پیدا ہوتا ہے, خود بخود نیک پیدا ہوتا ہے. وہ برا پیدا ہوتا تو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا. بچے کو بگاڑا جاتا ہے, سدھارا نہیں جاتا. بگڑتا وہ برے ماحول سے ہے. برا ماحول سے بچاؤ گے تو خود بخود کیا ہوگا, وہ سدھرے گا. اور پھر بچے زیادہ ہوتے ہیں, خود ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. وہ خود ایک دوسرے کی بہن بھائی خود ایک دوسرے کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. ایک شیطان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اس میں کیا مصلحت ہے؟ مصلحت یہی ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا, تکبر میں آ گیا کہ میں گمراہ کروں گا. اللہ نے اس کو مہلت دے دی, ٹھیک ہے تو بھی زور لگا. تو جو نیک لوگ ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. تو آزمائش ہے انسان کی. تو شیطان بری باتوں کی ترغیب دیتا ہے, فرشتے اس کو نیک باتوں کی ترغیب دیتے ہیں. تو پھر آزمائش ہے بس. جی اچھا. اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا, کیونکہ طلاق یافتہ اور بیوہ بھی دوسری بیوی نہیں بننا چاہتی. شادی دفتر والے بھی اکثر فیک ہیں, تو کیا کریں؟ ترغیب کے ساتھ آپ کو ادارہ بھی بتائیں تاکہ مسئلہ حل ہو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے یار. میں ترغیب دیتا ہوں لیکن لوگوں کو پھر رشتہ نہیں ملتا, کوئی ادارہ نہیں ہے. اور شادی دفتر والے سارے نہیں, بہرحال بڑے بڑے ڈرامے باز ہیں ان میں. تو اس میں یہ ہے کہ فی الحال تو رفیع بھائی کا نمبر یام نے دیا ہوا ہے, ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. وہ بڑے اس معاملے میں کافی, یعنی کوئی ان پہ کوئی الزام نہیں ہے. کیونکہ یہ شادی دفتر کا کام ایسا ہے نا کہ اس میں خود اپنی اسکینڈل بڑے لوگوں کے بننا شروع ہو جاتے ہیں خواتین کے ساتھ, ان کو خود بیوقوف بناتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہم نے پکڑے ہیں. تو ان سے رفیع بھائی سے رابطہ کر لیں. میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ نیک صالح زوجہ عطا فرمائے آپ کو, اور نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے. ڈاکٹر اسرار احمد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو اللہ ایک اور قوم پیدا کر دے گا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ بالکل ساری لوگ چھوڑ دینا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر وہ توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے. دیکھو
حدیثوں کو ہمیشہ دوسری حدیثوں کے ساتھ ملا کے مطلب سمجھا جاتا ہے. گناہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. قرآن کے صاف الفاظ ہے جو بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی. لیکن صحابہ کرام تقوی کے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ ان پہ خوف کا بہت غلبہ ہو گیا تھا. خوف کا غلبہ بہت ہو گیا تھا. تو جس پہ خوف کا بہت غلبہ ہو جائے نا, اگر کبھی اس سے غلطی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو پھر تسلی نہیں ملتی. وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرا ہوگا کیا, میں تو جہنم میں گیا. تو ایسے لوگوں کو تسلی دینی پڑتی ہے کہ بھائی گناہ ہو گیا نا تو توبہ بھی تو عبادت ہے, اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اگر گناہ چھوڑ دیں تو اللہ کہے کہ نا نا نا, کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں جن سے گناہ ہو اور وہ توبہ کرے تو میں کیا کروں, معاف کروں, کیونکہ مجھے معاف کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو یہ امید کے لیے اس کا تعلق ہے باب الرجا سے, امید دلانے کے لیے. اس کا مقصد یہ نہیں گناہوں پہ آپ جری ہو جائیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اتنے نیک ہوتے ہیں کہ کبھی ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تسلی ہو نہیں رہی ہوتی, تو ان کے سامنے یہ حدیث سنانے کی ہوتی ہے. ہم جیسے نالائقوں کے سامنے یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے کہ جی چلو اتنی فضائل ہیں گناہ کے. گناہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اہل حدیث حضرات دو اعتراض کرتے ہیں, پورا سوال پڑھیں. پہلا اعتراض یہ, حضرت عثمان غنی نے جمعے کی دوسری اذان آغاز کی اور وجہ یہ تھی کہ دور دراز لوگوں تک آواز نہ پہنچے, ان تک آواز پہنچاتی جائے. لیکن آج تو نماز کا وقت معلوم ہوتا ہے. حنفی لوگ پہلی اذان بڑے اسپیکر پہ دیتے ہیں, دوسری اذان مسجد کے اسپیکر پہ. ایک تو جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی لوگ یہ کرتے ہیں. یہ تو شافی بھی کر رہے ہیں, مالکی بھی کر رہے ہیں, حنبلی بھی کر رہے ہیں. دو اذانیں سعودیہ میں بھی ہو رہی ہیں, جاپان میں بھی ہو رہی ہیں, انڈونیشیا میں بھی ہو رہی ہیں, ملیشیا میں بھی ہو رہی ہیں. جس کو کوئی نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی یہ بولتے ہیں, حنفی بولتے ہیں 3 طلاق 1 ہوتی ہے. بھائی سارے چاروں مکاتب فکر بولتے ہیں 3 طلاق 3 ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں حنفی بولتے ہیں 3 1 ہوتی ہے. چاروں مکاتب فکر کہتے ہیں کہ تراویح کتنی ہے, 20 رکعت تراویح ہے, 3 طلاقیں 3 ہیں. تو حنفی نہیں کہتے کہ صرف 3 3 ہوتی ہیں, سارے مکاتب فکر کہتے ہیں. لیکن جس کو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفیوں میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, سب مکاتب فکر میں اذانیں کتنی ہیں 2. وجہ اس کی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی نے فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو خلیفہ راشد سیدنا عثمان نے جب ایک سنت جاری کر دی جمعے کے دن 2 اذانوں کی, اور پوری امت نے اس میں حضرت عثمان کو فالو کیا, تو ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا. 1.5 انچ کی الگ مسجد ہم نہیں بنا سکتے. یہ دلیل کہ اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے, فی نفسی ہی یہ دلیل درست ہے کہ بھائی اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے. لیکن اس وقت پھر تو اب پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لحاظ سے تو پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں کو ٹائم پتا ہوتا ہے کہ 2:30 بجے نماز ہوگی, 1 بجے نماز ہوگی, تو اس لاجک کی بیس پہ تو پہلی اذان بھی اڑا دو آپ. تو جب پہلی نہیں اڑا رہے کہ بھائی اذان اذان ہے, مشروع ہے, تو اسی طرح دوسری اذان بھی نہیں ختم کی جا سکتی کہ جب ایک اذان حضرت عثمان نے شروع کر دی اور پوری امت نے اس کو مان لیا تو اب لاجک کی بیس پہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ حدیث میں میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو, تو اب نہیں اس کو ختم کیا جا سکتا. تو اس طرح تو بہت سارے مسائل میں. اسی طرح جمعے کا خطبہ بھی ہے. ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے, کیونکہ خطبے کا مقصد کیا ہے, واضح و نصیحت, تو وہ ہر آدمی کو اپنی زبان میں سمجھ میں آتی ہے. بھائی ہم اس میں اسلاف کو فالو کریں گے. پوری دنیا میں جب جہاں جہاں بھی اسلام گیا ہے وہاں مختلف زبانوں کے لوگ مسلمان ہوئے. ترکی میں ترکش زبان بولی جاتی تھی, اور افریقہ میں افریقی زبانیں تھیں, اور ایران میں فارسی زبان تھی. لیکن ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ جمعے کا خطبہ مقامی زبان میں ہوا ہو. جمعے کا خطبہ ہمیشہ کس زبان میں ہوا ہے, عربی میں. تو مصلحت کے آگے مصلحت کو قربان کرنا پڑے گا نصوص اور اسلاف کے سامنے. جو اسلاف کا جو عمل ہے نا اس کے مقابلے میں کتنی مصلحتیں سامنے آ رہی ہو, مصلحتوں کو قربان کر دیں گے, ان کی اتباع کو نہیں چھوڑا جائے گا. انہوں نے اس ضرورت کو ضرورت کیوں نہیں مانا بھائی؟ جب ایران فتح ہوا تھا تو خطبے فارسی میں کیوں نہیں شروع کرا دیے انہوں نے جمعے کے؟ جب انہوں نے شروع نہیں کیا کروائے تو ہم بھی کس میں کریں گے خطبہ جمعے کا؟ عربی میں ہوگا. اور اس کی ایک مصلحت بھی ہے اس میں کہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے. اسلام چاہتا ہے کہ جو اسلام نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں نا وہ کس میں ہو, وہ عربی میں ہو. ورنہ کل کوئی اٹھے گا وہ کہے گا بھائی نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں چلے گا ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو کیا فائدہ. تو رکوع کی تسبیح بھی اردو میں ہونی چاہیے, سردے کی تسبیحات بھی اردو میں, تو مسئلہ تو وہاں بھی ہے. تو ہم کہیں گے بھائی اسلام کی سرکاری زبان عربی ہے, جتنے بھی اسلامی ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ کس میں ہوگی؟ عربی میں ہوگی. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو نماز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ نہیں کہ اردو میں نماز ہوگی, آپ عربی سیکھیں. آپ کو خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ خطبے کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. جو کامن الفاظ خطبے میں عام طور پہ دہرائے جاتے ہیں تو یہ کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ خطبہ ہی چینج کر کے آپ مقامی زبانوں میں لے آئیں. یہ ہماری رائے ہے.
اچھا میرے بھائی. دوسرے کہتے ہیں کہ حنفی لوگ نماز میں قرات نہیں کہ قرآن میں آتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو, خاموش رہو. اس کے مطابق پھر جب فجر کی سنت پڑھنے والے لوگ قرات کی سماعت چھوڑ کر فرض چھوڑ کر سنت ادا کرتے ہیں جو کہ قرآن کی مخالفت ہے. دیکھو یہ جو قرآن میں فجر کی جو سنتیں لوگ وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ تو جائز نہیں ہے. اگر کوئی حنفی ایسا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, جہاں جماعت کھڑی ہوئی ہے اسی ہال میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ فقہ حنفی میں ہے نہیں, ہے امام صاحب کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو قرات سے متعلق ہے نا, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے سنانے کے لیے اور آپ اس سننے والی محفل میں شریک ہوں تو ہے اس کو غور سے سننا. اگر اس آیت میں ہم اتنا عموم لے لیں پھر تو بھائی کہیں بھی قرات ہو رہی ہو تو آپ پہ سارے کام حرام ہو جائیں گے. تو یہ تو حرج واقع ہوگا. قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے اور آپ اس سننے والی مجلس میں موجود ہوں, جیسے تلاوت کی محفل ہے اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ اس مجلس میں موجود ہیں تو پھر آپ کو دھیان سے سننا پڑے گا. اس طرح خطبے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, جمعے کے خطبے میں, آپ کو وہ غور سے سننا پڑے گا کیونکہ آپ کو سنایا جا رہا ہے اور آپ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح نماز میں جو لوگ شریک ہیں تو پڑھا امام کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ان کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا جو نماز میں شریک نہیں ہے, ان کے لیے پڑھ رہا ہے جو نماز میں شریک ہیں. تو ان پر لازم ہے, جو نماز میں شریک ہی نہیں ہے اس پہ لازم نہیں ہے. اگر امام قرات کر رہا ہے, جو مقتدی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, تو جو وضو کر رہے ہیں ان پہ لازم نہیں ہے خاموش رہنا, کیونکہ ان کے لیے پڑھی نہیں جا رہی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ویسے ادباً خاموش رہے ایک الگ بات ہے تاکہ نمازیوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. تو اس لیے یہ استماع جب واجب ہے جب تلاوت قرآن بنیت اسماع ہو اور آپ اس اسماع کی محفل میں شریک ہوں. مفتی صاحب جمعے کی نماز مسجد کی کمیٹی کے ممبران اکثر صفوں کے بیچ میں چندہ اکٹھے کرتے ہیں, کیا یہ طریقہ درست ہے؟ میں نے سنا ہے کہ بھیک مانگنے کے مترادف ہے. بھیک مانگنے کے کیوں مترادف ہے میرے بھائی؟ وہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں, مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں. اور صفوں کے بیچ میں سے ہی پھلانگ کے نہ جائیں, صفیں توڑتے ہوئے نہ جائیں. وہ اکثر یوں چلتے ہوئے جا رہے تھے, یوں گئے وہاں سے ٹن مارا پھر ادھر سے آئے, تو اس طرح ہوتے ہیں. باقی یہ مسجد والے اس لیے کرتے ہیں کہ مسجدوں کو گورنمنٹ نہیں دیتی پیسہ, اور پھر محلے والے اگر خود اتنے شریف ہونا کہ بغیر مانگے دے دیں تو سبحان اللہ, وہ خود دے نہیں رہے ہوتے تو مسجدیں تو بند ہو جائیں گی, دین کا کام سارا ٹھپ ہو جائے گا. تو مجبوری ہے. وہی بات ہے, جب بھی کوئی بات کرو تو اس کا متبادل پیش کرو. نہیں مانگیں گے تو پیسے نہیں آئیں گے, پیسے نہیں آئیں گے تو مسجد کے گیس بجلی کا بل, ملازمین کی تنخواہیں, سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم. تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ مفتی صاحب جمعے کی نماز میں کچھ لوگ دوسرے یا تیسری رکعت میں ہوتے ہیں, امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں کہ امام کو تھوڑا انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اصل تو خطبہ ہوتا ہے, اور خطبہ 3-4 لوگوں سے چلا جاتا ہے زیادہ مسجد میں. کچھ لوگ دوسرے یا تیسری رکعت میں ہوتے ہیں اور امام صاحب خطبہ. ان کا مقصد ہے سنتوں کا ٹائم بہت تھوڑا دیتے ہیں, تو یہ غلط ہے. سنتوں کا ٹائم اتنا دینا چاہیے کہ جس میں نارمل اسپیڈ سے سنتیں ادا کی جا سکتی ہوں. ہاں کچھ لوگ بہت ہی خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے چکر میں انتظار نہیں کیا جائے گا. میرا دوست اپنی وائف سے ڈرتا ہے اور ڈر کو ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اس کی وائف کے سر پہ سینگ ہیں کیا جس کی وجہ سے ڈرتا ہے میرے بھائی؟ جس بندے کی داڑھی نہ ہو یا چھوٹی ہو تو اس کے لیے بڑے بال رکھنا کیسا ہے؟ بڑے بال رکھنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے, جائز ہے. اس دور میں کلچر تھا تو اس لیے کوئی یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے. اور میں نوجوانوں کو بڑے بال رکھنے سے منع کرتا ہوں, روکتا ہوں. میں نے جو بڑے بال رکھے ہیں وہ احتجاج میں رکھے ہیں, کیونکہ میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا 8 سال ہماری ٹنڈ کرائی ہے انہوں نے. تو مجھے غصہ تھا کہ ایک دفعہ مدرسے سے نکلنے دو. تو پھر جب مفتی کے کورس کے لیے گیا تو اس میں یہ تھا کہ بال رکھنے کی اجازت ہے, لیکن ہمارے استاذ نے کہا ٹرینڈ کرا کے سب لوگ آ جاؤ. تو مجھے اور غصہ آیا. خیر اب بڑے تھے, ہم نے کر لی. اس کے بعد پھر یہ احتجاج میں اب تک چل رہا ہے یہ. تو بال تمیز سے چھوٹے رکھا کرو. ہر آدمی پہ بڑے بال اچھے بھی نہیں لگتے, اور بغیر ٹوپی کے بھی اچھے عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں وہ. تو اور پھر سنت کے مطابق اگر جو جیسے نبی نے رکھے ہیں بال, سنت عادی ہے, یہ دینی سنت نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ پورے بال پیچھے کی طرف لے کے جائیں آپ, پٹے والے بال جسے کہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ کو وہ بال پسند نہیں ہے تو پھر نہ رکھیں. ماں باپ کی اطاعت پہلے لازم ہے, اور دین کی یہ سنت ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ دین کی یہ سنت نہیں ہے, تو عادتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام عادتاً بھی کر رہے ہیں, وہ بھی بڑا اچھا کام ہے, لیکن یہ ہر ایک پہ سوٹ کرتے نہیں ہیں. اور نبی نے ماں باپ کی اطاعت کا زیادہ ہمیں حکم دیا ہے بنسبت بال رکھنے کے. ہاں داڑھی میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں. اگر ماں باپ کہتے ہیں داڑھی کٹاؤ پھر جائز نہیں, کیونکہ داڑھی کو بڑھانے کا آرڈر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو بڑے بال ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتے. میرا بھی بہت دفعہ دل چاہتا ہے میں کٹا دوں جیسے دوسرے ہوتے ہیں ایسے نظر آؤں تو, لیکن بس کیونکہ کٹانا آسان ہے, بار دوبارہ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ابھی تو بال میرے ایسے ہو گئے, اس کے بعد جو غائب ہونا شروع ہوئے ہیں نا,
اب تو بچا رہا ہوں. یہ میرے کالے فطرتاً کالے بال ہیں, کوئی میں کلر نہیں لگاتا, لیکن بال سفید تو نہیں ہو رہے, لیکن بال شارٹ ہو رہے ہیں, بال شارٹ ہو رہے ہیں. ظاہر ہے اب ہوں گے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اب یہاں سے جب پکڑی اٹھاتا ہوں نا تو کبھی یہاں پہ نظر پڑتی ہے, ادھر تصویروں پہ نظر پڑتی ہے نا اپنی ویڈیو, تو ادھر سے چاند نظر آتا ہے مجھے. تو کل ایک صاحب آئے مسقط سے, ہمارے دوست ہیں, ستار بھائی نام ہے ان کا. کہتے ہیں میں وہ والا ستار نہیں ہوں جس کا بیان میں تذکرہ کرتے ہیں. تو وہ ایک آئل لے کر آئے, یہ سر پہ لگائیں گے تو بال اگیں گے. میں نے کہا کیا اگیں گے, کب تک اگیں گے میرے بھائی, 2 اگ جائیں گے, 4 اگ جائیں گے. تو میرے بھائی یہ موت کی تیاری ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں اب ریورس گیئر لگ گیا ہے. اب واپس سب سے پہلی علامت بال کا سفید ہونا, پھر بالوں کا گرنا, پھر ہڈیوں میں درد ہونا, پھر اٹھتے ہوئے چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آنا. ایک آدمی ہمارے محلے میں نماز پڑھتا ہے, بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا. کہتا یار میں نا اب جب سجدے سے اٹھتا ہوں تو چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. کہہ رہے ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتی. میں نے کہا اب یہ بڑھیں گی, اب یہ ختم نہیں ہوں گی. کچھ بھی کھا لو, بہت زیادہ بڑھاپا تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا, تو اس لیے بہتر یہی ہے موت کی تیاری کر لے آدمی. کیا سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز میں مختلف ساز ساؤنڈ میں سے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ جو میوزک بہت اتار چڑھا ہوتا ہے نا, جس میں مائیکل جیکسن کی طرح تھرکنے کا دل کرے, وہ جائز نہیں ہے. باقی ایسے کوئی غم کا چلا ہوا ہوتا ہے, ایسے کر کے آ رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, گنجائش ہے اس کی. وہ صرف اس میں ایک وہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے, افیکٹ پیدا کرنے کے لیے. کوئی غم ہے تو تھوڑا سا غم بڑھا دو, خوشی ہے تو تھوڑی سی. اس میں میوزک تو ایک الگ چیز ہے بالکل نا, اس میں تو میوزک کی کوئی ایسے ڈیفینیشن نہیں بیان کی جا سکتی لفظوں میں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کی ڈیفینیشن میں جاؤ گے تو معاملہ الجھ جائے گا. مثال کے طور پر میں نے کسی سے کہا گلاس میں پانی لیا, وہ کہ گلاس کی ڈیفینیشن کیا ہے تاکہ میں دیکھوں یہ, تو میں کیا, گلاس ایک برتن کا نام ہے جس میں پانی آ سکتا ہو, وہ پلیٹ اٹھا کے لے آئے گا, اس میں بھی پانی آ سکتا ہے. پھر میں کہوں وہ برتن ہے جس کی دیواریں تھوڑی سی اونچی ہو, وہ بالٹی اٹھا کے لے آئے گا. میں کہوں اتنی بھی نہیں اونچی, تھوڑی سی کم کر لے, وہ لوٹا اٹھا کے لے آئے گا. میں کہوں بشرطے کہ آگے اس کے ٹوٹی نہ لگی ہوئی ہو, جگ اٹھا کے لے آئے گا. تو پھر میں شرطیں ایکسپلین کر رہا ہوں نا, ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں, اس میں شرطیں لگاتا چلا جاؤں گا. گلاس کے علاوہ پورا میرے پاس نا برتنوں کی دکان کھل جائے گی. تو بجائے اس کے کہ